ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب بآواز بلند سرکار کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا۔ اگر آپ سب مل کر پڑھ لیں گے تو یہ درودوں کی فضائیں گنبد خضرا کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام عزت مآب جناب حاجی سید نزاکت عباس شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ کی پوری ٹیم، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں آج کا یہ عظیم الشان ذکر امام علی مقام سننے کے لیے اجتماع انعقاد پذیر ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک کربلا والوں کا صدقہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سیدہ پاک کی چادر تطہیر کا صدقہ جتنے بھی غلام آئے بیٹھے ہیں مالک اس عظیم چادر کا صدقہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ مجھے آپ کی اوپر آنے والی گرمی کا بھی احساس ہے، اور آپ جس تعداد میں بیٹھے ہیں اس تعداد کی گرمی کا بھی احساس ہے، اور یہ جو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں یا پیچھے کھڑے ہیں، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بس اگر جگہ ملتی ہے تو بیٹھ جائیں، اور اگر جو جا رہے ہیں اٹھ کے 2 منٹ 4 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، پھر دل آئے تو چلے جائیے گا۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں 2 چیزیں میرے سامنے بڑی واضح کی گئی ہیں۔ ایک تو آپ کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ لوگ حسین کو سننے والے ہیں۔ حسینی ایسے تو نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ ہاتھ نظر آ سکتے ہیں مجھے آپ سب کے کہ کون کون حسینی بیٹھا ہے؟ مجھے کہا گیا ہے میں پہلے آپ کے ذوق کا امتحان لے لوں کہ آپ کس لیول پر سننے والے ہیں، آپ کے ذوق کا معیار کیا ہے، پھر اس کے دوران ہی میں فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کیا سنانا ہے۔ میں چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کے ذوق کا پیمانہ دیکھنے کے لیے کہ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا۔ اگر تو سٹیج کے اوپر حسینی بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ یہ آج کے غلام پرواز کر سکتے ہیں تو پھر اس انتظار میں نہ بیٹھیے گا کہ 15-20 منٹ بعد کوئی بات کروں گا۔ میں ہر بات کروں گا اور بات کے اندر بات کروں گا۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، میں دیکھوں گا کب اٹھتے ہیں۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا، چلتا ہے ہر جہاں میں۔ نعرہ رسالت، شہادت امام علی مقام، چلتا ہے ہر جہاں میں۔ نوجوان توجہ کریں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، جو یہ کہتے ہیں اہل سنت حسین کو نہیں مانتے، ڈال میری آنکھوں میں آنکھیں، تجھے دکھاؤں ہم حسین کو کیسے مانتے ہیں۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا۔ روز محشر
रोज महशर नबियों की ये फरमाइश न हो, क्या अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का, अज़ा हो बिलाल की, अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का। और कौन कौन अपनी औलाद से प्यार करता है? नन्हे अली असगर की कुर्बानी को सलाम पेश करने का वक्त आया है, तवज्जो कीजिएगा। पुश्तों से हूँ नसीर मैं मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का, काफी है मेरे वास्ते नकदे गमे हुसैन, चलता है हर जहां में सिक्का हुसैन का। रोज महशर नबियों की ये फरमाइश न हो, अज़ा हो बिलाल की सजदा हुसैन का, इसका सबूत दे दिया अली असगर की जंग ने। नहीं, ये जो पीछे से हाथ नहीं उठा रहे बाबा, क्या हुआ? और हुसैन तो सबका है, कुछ तवज्जो कीजिए, कर दिया, इसका सबूत दे दिया अली असगर की जंग ने। मैं यकीन करें, चाहूं तो मजमा खड़ा कर दूं। ये मैं नहीं बोल रहा, याद रखना, मेरे बाद मेरी तारीफें नहीं करनी, खुदा की कसम ये फैजान आले रसूल है। मैं हाथ किसी बंदे का नीचे उठने का नहीं कह रहा, लेकिन हाथ उठा लेना, हुसैन की औलाद की बात करने लगा हूं कि इसका सबूत दे दिया अली असगर की जंग ने। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। और मीज़ान हशर की मुझे क्या फिक्र हो नसीर, मीज़ान हशर की मुझे क्या फिक्र हो नसीर, तवज्जो, मीज़ान हशर की मुझे क्या फिक्र हो नसीर, भारी रहता है हमेशा पल्ला हुसैन का, भारी रहता है हमेशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अब मुझे लगा है शायद कि आप मेरे ज़ौक़ के तरफ आ रहे हैं। अच्छा, बात अब यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। हमने कहा सखी लजपाल हुसैन, एतराज़ करने वाला कहने लगा हुसैन को लजपाल क्यों कह रहे हो? नहीं, अगर साथ चल सकते हैं तो बताएं बाबा, हाथ नजर आने चाहिए मुझे आपके। कहा सखी लजपाल कहते हो, हुसैन लजपाल कैसे हो गया? मैंने कहा तुझे आज लजपाली बता ही देता हूं, लजपाली होती क्या है, लजपाल कौन होता है। मैंने कहा सुन, शब्बीर जैसा कोई वाली नहीं गया, शब्बीर जैसा कोई वाली नहीं गया। अरे तवज्जो करना, कोई हाथ उनके दर से कभी खाली नहीं गया, कोई हाथ। मैं यकीन करें, दरिया खान वालों, बकर के गुलामों, गुलामान आले रसूल, आंखें डालो मेरी आंखों में और सर उठाओ, सुनो आज सखावत हुसैन क्या है। मेरा हुसैन कितना लजपाल है। एक नया रंग दिखाना चाहता हूँ, कई नए संग दिखाना चाहता हूँ। शब्बीर जैसा कोई वाली नहीं गया, कोई हाथ उनके दर से कभी खाली नहीं गया। सर दे दो या बैत कर लो, ये तलब थी यजीद की। सर दे दो या बैत कर लो, ये तलब थी यजीद की। मुझे बड़ा दुख होगा अगर कोई चुप रह गया। शब्बीर जैसा कोई वाली नहीं गया, कोई हाथ उनके दर से कभी खाली नहीं गया। सर दे दो या बैत कर लो, ये तलब थी यजीद की। सर दे दिया, बैत न की, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, इस डर से। और यार ये नारा होता है, नारा ऐसा लगाओ कि सारे बोल पड़े। इमाम हुसैन
ارے میرے حسین پر اعتراض کرنے والوں، حسین کو نہ سمجھنے والوں، جانتا بھی ہے حسین کون ہے؟ حسین، اب میں دیکھتا ہوں، یہ تو دیکھا کہ آپ اشعار سمجھتے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے قرآن اور حدیث اور الفاظ کتنے سمجھتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیار سے دیکھتا ہوں کہ آپ کس کے زور پر بولنے کے عادی ہیں۔ میرا حسین اس گھر میں پلا ہے۔ کوئی ہے جی بیٹھا ادھر؟ میرا حسین اس گھر میں پلا ہے جہاں وحی آتی تھی۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ نہیں سمجھ پائے؟ نہیں، میرا حسین اس گھر میں پلا ہے جہاں وحی آتی تھی۔ سن، میرا حسین اس گھر میں پلا ہے جہاں جبریل آتا تھا۔ اچھا، میرے ساتھ ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں ولادت سے لے کر شہادت تک کا سفر کروں۔ کوئی ہے میرے ساتھ بیٹھا جی؟ تو سنو لوگو، میرا حسین دنیا میں آیا۔ میں محبت والا ہوں اور محبت والے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ میرا حسین دنیا میں آیا، دنیا میں آیا تو ادھر سے حسین آئے، ادھر دروازے سے مصطفیٰ آئے۔ سنیے اب ساتھ ساتھ چلیے، میرے آقا آئے، آقا آئے، توجہ کیجئے گا۔ آقا نے سیدہ کے گود میں ننھے حسین کو دیکھا۔ یار، اولادیں تمہاری بھی پیدا ہوتی ہیں، نام کوئی کسی کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام نانا رکھتا ہے، کسی کا دادا، کسی کی پھوپھیاں۔ آج سنو، حسین کا نام کس نے رکھا تھا؟ حسین کا نام کس نے رکھا؟ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، ننھا حسین سیدہ کی گود میں۔ میرے آقا نے کہا، بیٹی فاطمہ، حسین کو ذرا مجھے پکڑاؤ، حسین کو مجھے پکڑاؤ، میں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جہاں آپ نے بولنا ہے، حسین مجھے پکڑاؤ۔ میرے آقا نے نبوت کے ہاتھوں میں حسین کو لیا، ہاتھ نبوت کے تھے، وجود حسین کا تھا۔ ہوا کیا؟ میرے آقا نے کہا، علی کوئی نام سوچا ہے؟ علی کوئی نام سوچا ہے؟ مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، نام شبیر اور شبر سوچا ہے۔ میرے آقا کا جملہ سنیے، اور جس کو اعتراض ہو وہ امام طبرانی کو پڑھے، امام حسنی کو پڑھے، خطیب بغدادی کو پڑھے، امام اسقلانی کو پڑھے۔ میرے آقا نے پوچھا، علی نام کیا سوچا ہے؟ آقا شبیر و شبر۔ فرمایا، علی اس کا نام رکھنے کی فرش پر کسی کو اجازت نہیں۔ حسین کا نام رکھنے کی فرش پر کسی کو اجازت نہیں۔ آقا کیوں؟ فرمایا، اس لیے یہ فرشی نہیں ہے۔ جب یہ فرشی نہیں ہے تو نام فرشی کیسے ہو سکتا؟ مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، پھر آپ ہی مالک ہیں۔ فرمایا، جبریل، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ اتنے میں جبریل آیا۔ اب سنیے گا، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ آقا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلام بھیجا ہے۔ سلام پیش کیا۔ فرمایا، جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ فرمایا، آقا ان کا نام اللہ نے بھیج دیا ہے۔ فرمایا، کیا نام ہے؟ آقا آپ کے اس نواسے کا جو نام خدا نے بھیجا ہے وہ حسین ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، اہل علم میری نگاہوں کا مرکز اور محور ہے، اور دعوت تحقیق دینا چاہتا ہوں۔ سنو، عرب کی جتنی بھی تاریخ ہے، عرب کی جتنی بھی تاریخ ہے، اہل عرب کی جہالت کی جتنی بھی تاریخ ہے، جملہ ضائع نہ کرنا، عرب کی لوگوں جتنی بھی تاریخ ہے، تم مجھے ساری زندگی عرب کے اندر کسی بشر کا نام حسین نہیں دکھا سکتے۔ یار، اگر آپ اس بات پہ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سفر تو منزل تو بڑی آگے ہے ابھی۔
امام علی مقام کی ولادت سے پہلے روئے زمین پر کسی بشر کا نام حسین نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب فرشیوں کا نام حسین نہیں تھا تو یہ نام آیا کہاں سے ہے؟ یہ نام میرے آقا نے فرمایا یہ نام جنت سے آیا، یہ نام جنت سے آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فرش پر کسی کا نام نہیں تھا تو کیا جنت میں ملائکہ غلمان ہوتے ہیں، کیا وہاں کسی کا نام تھا؟ وہاں بھی کسی کا نام نہیں تھا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ نہیں نہیں، ہاتھ نیچے ہیں، یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ سنو پھر اہل سنت حسین کو کیسے مانتے ہیں، ساتھ تو دو، یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ نہیں نہیں، یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ یہ نام خدا نے رکھا کہاں تھا؟ سنو، امام حاکم نے حدیث کوٹ کی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، ارے لوگوں، حسن اور حسین کا نام خدا کے حسن کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ حسن کا نام بھی خدا کے حسن کے پردے میں، حسین کا نام بھی خدا کے حسن کے پردے میں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کون تائید کر دے گا۔ حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا، لوگوں، حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا۔ حسین دنیا میں آیا تو نام آیا، حسین کا نام خدا کے حسن کے پردے میں تھا۔ اگر تم میرا عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ رکھتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا۔ ارے جب حسین کے نام کا ثانی یزید نہیں تو مقام کا ثانی کہہ رہے ہو؟ جب حسین کے نام کا کوئی ثانی نہیں تو یزید بدبخت ان کے مقام کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حسین کی ابھی آمد ہے، اگر تمہیں آنا سمجھ نہیں آ رہا تو جانا کیسے سمجھو گے؟ ابھی تو حسین آئے ہیں دنیا کے اندر، اور آتے ہی ایک منظر دنیا نے دیکھا، اور ایسا منظر دیکھا کہ لوگ حیران رہ گئے، صحابہ حیران رہ گئے۔ کیا منظر تھا؟ وہ منظر کیا تھا؟ سرکار دو عالم امام الانبیاء، وہ منظر یہ تھا کہ نبوت کی زبان حسین کے بوسے لے رہی تھی۔ آج تک یہ روایت بڑے لوگوں نے بیان کی ہے، بڑے لوگوں کو سنائی ہے کہ میرے آقا حسین کو چومتے تھے، میرے آقا حسین کو چومتے تھے۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ جس کو جس کے باپ پیار سے چوم لے وہ اپنے دوستوں میں کہتا ہے میرا باپ مجھے پیار سے چومتا ہے۔ کسی کا پیر کسی کو چوم لے وہ پھولے نہیں سماتا مجھے میرا پیر چومتا ہے۔ تو اس حسین کی عظمت کو کیوں سلام نہیں پیش کرتا جس کو امام الانبیاء چومتا ہے؟ یہ بات کچھ میں کچھ اس بات کی کن گہرائیوں سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں، آپ کا دماغ اور ذہن میں تیار کر رہا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے دل کی تختی پر لکھوں میں، تمہیں سمجھ آئے حسین کیا ہے۔ سنیے، آقا امام علی مقام کو چومتے ہیں، آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ میرے آقا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میرے آقا حسین کو چومتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس کا معنی کیا ہے؟ حضور کا امام علی مقام کو چومنا، بوسہ لینا، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے لوگوں، اس وقت میرے آقا جہاں آرام فرما ہے وہ قبر رسول کی مٹی زمین و جہاں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی ہے علم کی باتیں سننے اور سمجھنے والا؟ قبر رسول کی مٹی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا، آپ کو آج کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ قبر
रसूल की मट्टी जमीन और जहां से कीमती, सुन काबा से कीमती। मुझे ये डर नहीं है मेरे ऊपर कोई फतवे लगाएगा, मैं वो बंदा हूं जिसके ऊपर 8वीं क्लास में फतवा लग गया था, तो मुझे ये डर नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मैं तो सारी नौकरी इसलिए कर रहा हूं, क़यामत के रोज बस हुसैन मुस्कुरा के कहीं नौकर चंगा सी नौकरी चंगी करके आया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुनो, काबा से अफजल कब्र रसूल की मट्टी, आसमानों से अफजल कब्र रसूल की मट्टी, और सुनो अर्शे आज़म से अफजल कब्र रसूल की मट्टी। अब बड़े बड़े हिल जाएंगे, ये क्या कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी। क्यों कीमती हो गई, कैसे आला हो गई, उसका जवाब जो उन्होंने लिखा है, तड़प जाइएगा। किसी का हाथ नीचे ना फरमाया, कब्र रसूल की मट्टी काबा से इसलिए अफजल है कि वो मट्टी हुजूर के जिस्म के बोसे ले रही है। हाय 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 हाय, और नहीं समझे यार, और वो काबा से इसलिए अफजल। मैं एक बात की तो एक अलामा साहब टिशू हैं, एक अलामा साहब वो इतराज करने लग गए, सुनिए सुनिए, ये आप क्या कह रहे हो फरहान भाई, काबा से अफजल? मैंने कहा हाँ, मैं तो यही मानता हूँ काबा से अफजल, मैं तो हुसैन को भी काबा से अफजल मानता हूँ। कहने क्यों, तवज्जो करना तवज्जो करना, कहते ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा हदीसों को पढ़ते हो? कहता जी पढ़ता हूँ। मैंने कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की वो हदीस नहीं पढ़ी, वो फरमाते मैंने एक दिन आका को देखा, सुनिएगा शाह जी सुनिएगा, मैंने एक दिन आका को देखा, आका काबे का तवाफ फरमा रहे थे और काबा से मेरे आका खिताब फरमा रहे थे। क्या मेरे आका फरमा रहे थे कि अब्बा तो कितना प्यारा है, थोड़े से बंदे में काबा तो कितना, अभी समझ आएगी मैं हुसैन को कहां से निकालने लगा हूं, मैं हुसैन को क्या देखता हूं। मेरे आका ने काबा फरमाया तू काबा तो कितना प्यारा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, काबा तो कितना प्यारा है, तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। मेरे आका ने कहा कसम उस खुदा की जिसके हाथों में मुझ मुस्तफा की जान है, ए काबा एक मोमिन की जान तुझसे भी ज्यादा अफजल है। कोई है जो तस्दीक कर दे, हाथ उठाकर, ए काबा एक मोमिन की जान, माल, हुर्मत तुझसे भी अफजल है। मैंने कहा मौलवी साहब तू काबे से अफजल है? मैंने कहा मौलवी साहब तुम काबे से अफजल हो? क्या जी मैं तो मोमिन हूँ, हदीस के मुताबिक तो मैं अफजल हुआ। मैंने कहा तुझे अपना अफजल होना नजर आता है, हुसैन क्यों नहीं नजर? तो मैंने अर्ज किया कि वो मट्टी आका के जिस्म मुबारक को चूम रही है तो वो इतनी आला है। यार आप मुझे लगता है शायद अभी तक उस बात की बारीकी समझे नहीं। मैं दोबारा कहता हूँ वो मट्टी चूमती है इसलिए आला है। नहीं समझे फिर समझो, ये डाल के दें जरा दोबारा समझिए, वो मट्टी चूम रही है इसलिए आला है, वो मट्टी चूम रही है। नहीं अफजल इसलिए है कि मट्टी ने चूमा है। जो समझ रहे हैं आप तो बोलें, वो इसलिए अफजल है कि मट्टी ने चूमा है। तवज्जो तवज्जो, मट्टी ने चूमा है इसलिए अफजल है। यार आवाज आ सकती है मेरे कानों पर? और नहीं यार पीछे वाले ये खड़े, ये इधर वाले इधर वाले, अरे समझो तो सही क्या कहने लगा हूं। अरे मट्टी इसलिए अफजल है कि मट्टी चूम रही है, मट्टी चूम रही है, मट्टी चूम रही है। नादान, अगर मट्टी खुद चूमे तो आला काबे से है, वो हुसैन जो खुद नहीं मुस्तफा चूमते। नारा लगाए ना जरा, मट्टी इसलिए अफजल है कि वो चूमती है। मसला समझो,
ایک ہوتی ہے نسبت خارجی، ایک ہوتی ہے نسبت داخلی۔ ایک لوگوں وہ مٹی ہے جو میرے وجود کا حصہ ہے، اور ایک وہ مٹی ہے جس پر آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ میں نے تو یار آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، میں کہاں بات میں اس وقت فرش پہ نہیں بیٹھا بات کرنے کے لیے، میں ادب کے مقام میں کہیں اور پہنچا ہوا ہوں۔ ایک مٹی میرے جسم کا حصہ ہے، ایک مٹی جس پر آپ بیٹھے ہیں لوگوں، جو میرے مستقل جسم کا حصہ ہے مٹی، وہ ہے نسبت داخلی، اور جو آپ جس پر بیٹھے ہیں وہ ہے نسبت خارجی۔ چلیں آپ منہ پہ اپنے منہ ہاتھ رکھ لیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں اب زور بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر تو دل میں محبت حسین ہے پھر چپ رہنے کی کوشش بھی کرو تو نہیں رہ پاؤ گے۔ سنو، نسبت کو سمجھو، ایک ہے نسبت خارجی، ایک ہے نسبت داخلی۔ بس یہ بول لیں میرے ساتھ، میں بات کیا کروں، جس پر آپ بیٹھے ہیں وہ ہے نسبت خارجی۔ کون سی ہے نسبت؟ آواز آئے ساری، کون سی ہے نسبت؟ نسبت خارجی۔ کون سی؟ نسبت خارجی۔ اور جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ ہے نسبت داخلی۔ سنو، وہ ہے نسبت، یعنی کہ نسبت خارجی وہ ہے جو جسم کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ کپڑے نسبت خارجی، یہ ویسٹ کوٹ نسبت خارجی، یہ ٹوپی نسبت خارجی۔ اب سنو 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 سنو، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، نسبت خارجی بھی ساتھ تھی، نسبت داخلی بھی ساتھ تھی۔ توجہ، نسبت خارجی بھی ساتھ تھی، نسبت داخلی بھی ساتھ تھی۔ آپ پوچھیں گے آقا کے ساتھ نسبت خارجی کون ہے، نسبت داخلی کون ہے؟ ارے سن، ہاتھ اٹھانا۔ نسبت خارجی کو نالین کہتے ہیں، داخلی کو حسین کہتے ہیں۔ نسبت خارجی کو نالین کہتے ہیں، داخلی کو کیوں؟ جو جسم کا حصہ ہے۔ حسین منی، حسین جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ تو ایک کو نالین کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو نسبت خارجی ہے یہ کہاں تک چلی گئی تھی؟ اور کوئی بیٹھا ہے یا ٹر گئے ہو؟ دیکھنا یہ ہے، یہ نسبت خارجی جو نالین ہے یہ کہاں گئی تھی؟ ارے سن، جبریل بھی بے بس کھڑا ہے۔ آواز آئے، جبریل بھی بے بس کھڑا ہے۔ جبریل عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو نوریوں کا سردار ہے، تو نوریوں کا سردار ہے۔ کہا سونیا میری حد ختم ہو گئی، سونیا میری حد ختم ہو گئی۔ اب جہاں سیدنا جبریل علیہ السلام بے بس کھڑے تھے، بے بس کھڑے تھے، وہاں سے آگے نالین جا رہی تھی۔ سوچ، اگر نالین کا یہ مقام ہے تو مقام حسین کیا ہو؟ اگر تو یہ سمجھ لے کہ نالین کا مقام کیا ہے، پھر تجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ حسین کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں اور فکر کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں لوگوں کا خیال ہے کہ اہل سنت حسین کو نہیں مانتے، حسین کی عظمت نہیں مانتے۔ آئی جے سمجھ ہوں، سنی حسین کو کیسے مانتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے آگے سفر کرنا ہے، توجہ کرنا ذرا۔
میں نے کہا نادان جو حسین کو اصل میں نہیں مانتا. توجہ میری جانب. ایک تھی نسبت خارجی نالین. نادان تو کتنا نادان ہے, تو نے نسبت خارجی کی شبیہ کو تو دل پہ لگا لیا. کوئی سمجھا ہے بات میری؟ اس بات پر کوئی مسلمان نہیں چپ رہ سکتا تھا. میں نے کہا نادان نسبت خارجی نالین کو تو سینے پر لگا لیا, سر پر لگا لیا. ارے تجھے نالین سے تو پیار ہوا, بتا حسین سے پیار کیوں نہیں ہوا؟ بتا مجھے تجھے حسین سے پیار کیوں نہیں ہوا؟ بتا مجھے تو حسین کا نوکر کیوں نہیں ہوا؟ تجھے سجدے تو نظر آئے, سجدوں کے اوپر سواری کرنے والا نظر نہیں آیا؟ اور لوگوں, میں بات کو ذرا اختتامی مراحل میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ وہ پیچھے جو کھڑے ہیں ذرا آپ سے ووٹ چاہتا ہوں. ذکر حسین سننے والوں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ حسین کی محبت کا مزہ ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ حسین کے عشق میں مزہ ہے یا نہیں؟ حسین کے جینے میں مرنے میں, حسین کی خاطر جینے میں اور حسین کی خاطر مرنے میں مزہ ہے یا نہیں؟ میرے آقا. اچھا یار مجھے ایک بات یاد آ گئی مجھے. میرے آقا حدیث میں آتا ہے, میرے آقا ایک سجدے میں گئے, امام حسین نے دیکھا نانا میرا سجدے میں ہے. کاش آپ بولتے. امام علی مقام نے دیکھا میرا نانا سجدے میں ہے. امام علی مقام سجدے میں ہی پشت پر سوار ہو گئے. امام حسین سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہو گئے. یہ سب نے سنا ہوگا. اگلی بات سنو. اب آقا سجدے میں تھے, پشت پر حسین تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ سجدہ خدا کی نماز کا تھا, یہ سجدہ خدا کی نماز کا تھا, چاہیے تھا. اللہ فرماتا پیارے میری نماز میں محبت حسین سے, چاہیے تھا کہ یہ پیغام آتا, لیکن یہ ادا خدا کو بھی پسند آ گئی اور مولا نے ایک پیغام بھیج دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ جب آقا سجدے میں تھے, پشت پر حسین تھے, اللہ نے پیغام بھیجا کہ پیارے طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے, تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. اور اگلی بات سنو. میرے آقا سجدے میں اور پشت پر, بولو آقا سجدے میں اور پشت پر حسین تھے. اب سنو, میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو مجھے کیا نظر آیا, میں نے کیا سمجھا؟ میں نے یہ سمجھا میرے آقا سجدہ طویل کر رہے تھے, سجدے میں حسین کی رضا دیکھ رہے تھے. آقا نے قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا. اب یہ جملہ میں آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھنا چاہتا ہوں. جو کھڑا ہے, بیٹھا ہے, سٹیج کے اوپر ہے, یہ آج کے خطاب کا کلائمیکس, نچوڑ, خلاصہ دینا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے تصدیق کیجئے گا. میرے آقا سجدے میں تھے, پشت پر حسین تھے. میرے آقا نے امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا, اے امت یاد رکھنا, اب قیامت تک نماز اسی کی قبول ہے جو سجدہ خدا کو کرے, عشق حسین سے کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق حسین سے کرے. کرو گے حسین سے عشق؟ ایک منٹ کے لیے ہاتھ اوپر رکھنے, میں آپ سے کچھ عہد لینا چاہتا ہوں, بول کے جواب دینا. کرو گے
حسین سے عشق، بولو لبیک یا حسین کہو گے؟ لبیک یا حسین کی صدا آنی چاہیے، عوام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز آئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز آئے ہاتھ اٹھا کے۔ سنو سنو، یہ کیوں کروایا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، حسین کا ذکر حلالی ہونے کی سند ہے۔ ذکر حسین حلالی ہونے کی سند ہے، حرامی حسین کا ذکر نہیں کر سکتا، خدا کی عزت کی قسم نہیں کر سکتا۔ اور آؤ میں اس مقام پر آ گیا کہ میرا حسین ولادت سے لے کر اپنے بچپنے کا سفر طے کرتا ہوا جوانی کی طرف جاتا ہوا، ایک وقت ہے اب حسین کربلا کا سفر کرنے لگا ہے۔ چھوڑ دوں یا سننا چاہتے ہو؟ میرا حسین کربلا میں قرآن سنانے کے لیے جانے لگا ہے۔ یہ حسین جو آقا کے کبھی آقا کی زبان چوستا رہا، یار کاش آپ تھوڑا سا بول لو، میرے ساتھ دے دو، میں بھی گرمی میں بیٹھا ہوں۔ اور آج جو دن ہے خدا کی عزت کی قسم کربلا میں بڑا سخت دن تھا۔ تم تو گرمی میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہو، زہرا کے لال کا بھی تو حوصلہ دیکھو جو کربلا میں لڑ رہا تھا۔ اگر تم اب بھی نہیں بول پاتے تو کب بول پاؤ گے؟ اے مسلمانوں کب بول پاؤ گے؟ میں سنی نہیں کہتا، میں نے ابھی تک شیعہ نہیں کہا، میں نے دیوبندیوں سے خطاب نہیں کیا، میں نے اہل حدیثوں سے خطاب نہیں کیا، میں نے بریلویوں سے خطاب نہیں کیا، میں تو نانا کی امت کو بتا رہا ہوں حسین کیا تھا۔ ارے جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اسے سمجھا رہا ہوں حسین کیا ہے۔ میرا حسین آج کربلا میں ہر کوئی احرام باندھ رہا تھا، میرا حسین احرام کھول رہا تھا۔ اور آج حسین کربلا میں جا رہے ہیں، جانتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وقت وصال سے قبل آپ نے اس روز، روایات میں آتا ہے سیدہ پاک اجلت تھی، جلدی تھی سیدہ پاک کے وصال جب ہونا تھا تو سیدہ پاک جلدی جلدی کے اندر پانی کو گرم کر رہی ہیں، پانی گرم کر رہی ہیں، جلدی جلدی روٹیاں پکا رہی ہیں۔ مولا علی نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ اجلت میں لگتی ہو، جلدی میں لگتی ہو؟ سیدہ پاک نے کہا اے علی، بابا نے جس دن کا بتایا تھا آج وہ دن آ گیا ہے، آج بابا سے ملاقات کا دن آ گیا ہے۔ آج فاطمہ پھر پانی کیوں گرم کیا ہے، روٹیاں کیوں پکا رہی ہو؟ بی بی پاک نے کہنے لگی اے علی، کربلا میں تو کوئی نہیں ہوگا، آج اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر حسین کو کھلانا چاہتی ہوں، آج حسین کو اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کر دینا چاہتی ہوں۔ اے بی بی فاطمہ پانی کیوں گرم کیا ہے؟ کہاں 3 دن کے پیاسوں کو غسل کے لیے کہاں پانی میسر ہوگا، آج اپنے ہاتھوں سے حسین کو نہلانا چاہتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے حسین کو تیار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سیدہ پاک نے امام علی مقام کو، امام حسن پاک کو، آپ کو تیار کیا، اپنی اولاد پاک کو، اولاد کو تیار کر کے سامنے بٹھا کر آئے اپنی اولادوں سے پیار کرنے والوں، سیدہ کی اولاد کو تو دیکھو، میرے آقا کے نواسے کو، جس کو میرے آقا اپنا بیٹا بھی فرماتے، اپنی بیٹی کا بیٹا بھی فرماتے، سیدہ پاک نے تیار کر کے سامنے بٹھا لیے۔ کبھی حسن کے منہ میں لقمہ، جب امام حسین کے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی تو سیدہ کی آنکھیں برس پڑتی تھی، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ امام علی مقام وہ لقمے کھاتے رہے، پھر سیدہ پاک نے اپنے شہزادوں کو کہا بیٹا جاؤ نانا کے در دولت پر حاضری دے کے آؤ۔ نانا کے در دولت پر روانہ کیا امام حسن و حسین کو۔ اب سنیے گا، سیدہ پاک نے مولا علی سے تنہائی میں کہا اے علی، میرے جانے کے بعد دوسری شادی تو کرو گے نا؟
مولا علی کہنے لگے اے فاطمہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا میری زندگی میں آپ کو آقا نے منع کر رکھا تھا میرے جانے کے بعد دوسری شادی کرنا، اور ایک میری خواہش اور تمنا ہے سیدہ کی۔ فرمایا کیا آرزو ہے؟ فرمایا علی شادی کرنا، لیکن کسی ایسے خاندان کی عورت سے کرنا جو خاندان بہادروں کا خاندان ہو، بہادروں کا خاندان ہو۔ فرمایا فاطمہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا علی کربلا میں نہ آپ ہوگے نہ میں ہوں گی، لیکن کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جس کی اولاد سے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا دیجئے گا ہاتھ، اے علی ایسی عورت سے شادی کرنا جس کی کوکھ سے عباس پیدا ہو سکے، ایسی عورت سے شادی کرنا جس کے پیٹ سے عباس جنم لے سکے۔ اور قربان جائیں مولا علی نے جس عورت سے شادی کی اس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا اور کنیت ام بنین تھی۔ لوگوں عباس دعائے فاطمہ کا صدقہ ہے۔ کیوں سیدہ نے یہ وصیت کیوں کی؟ سیدہ نے یہ تمنا کیوں کی؟ اس لیے اے امت مسلمہ کہ سیدہ نے کہا کوئی تو ایسا ہو جو کربلا میں وفا کی داستان رقم کرے، کوئی تو ہو جو میرے حسین پر جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اور خدا کی قسم عباس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ایسی وفا کی کہ کربلا کے تپتے صحرا میں جب سیدہ سکینہ پیاسی تھی تو عباس نے خود سے کہا ہے عباس تیری زندگی کا کیا فائدہ اگر سکینہ بھی تیرے ہوتے پیاسی رہے۔ اے عباس اتنا تو کر جاؤ کہ پانی سکینہ کے لبوں کو چھو لے۔ میں نے کیا کہا؟ پانی چھو لے، یہ نہیں کہا کہ سکینہ کے لب ترس رہے تھے، ارے پانی ترس رہا تھا۔ حضرت عباس وفا کے تاجدار، وفا کے پیکر بن کر نہر کی طرف گئے اور آپ نے پانی کا وہ مٹکا بھر تو لیا، مگر وہ یزیدی ظالم، ارے یزید تو کتنا بڑا بدبخت تھا، تیرے حکم پر حضور کا گلشن کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا ہے۔ ظالم یزید تو کتنا بدبخت تھا، تجھے عباس کی وفا بھی نظر نہ آئی، تیرے حکم پر حسین کو شہید کیا گیا۔ ہاں ہاں ہم اہل سنت مانتے ہیں یزید میرا اگر کوئی کتا ہوتا میں کتے کا نام بھی یزید نہ رکھتا، میں اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں۔ کیوں؟ بندہ کتے کو کبھی کہتا ہے مٹھو مٹھو گلتے سن۔ آج یہ سنیت کے اوپر جو خارجیت کا فتنہ ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ پڑھا ہے کتابوں میں یزید کون تھا؟ نادانو تم نے کتابیں لکھ ڈالی حسین جنتی تھا، تم نے کتابیں لکھ ڈالی خارجیوں اس یزید شہزادہ تھا، حسین کے مقابلے میں یزید کو لا کھڑا کیا۔ ارے بھول گئے یزید نے کیا خط لکھا تھا؟ بھول گئے؟ ارے کعبے کا غلاف کس نے جلایا؟ یزید نے جلایا۔ مدینہ میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی یزید کے حکم پر۔ مدینہ کی عورتوں کی عزتیں حلال کر دی اس ظالم نے، یزید نے کیا۔ مسجد نبی میں خچر بندھائے یزید نے، صحابہ کی گستاخی کی یزید نے، صحابہ کو تماچے مروائے یزید نے۔ اور آج کے اس دور میں ہم مر کیوں نہیں گئے کہ یزید کے چاہنے والے پیدا ہو گئے؟ تم سے ووٹ مانگتا ہوں اور آخری بات کرنے لگا ہوں، بس میری جان جواب دے گئی۔ میں وہ آپ کے سینوں پر لکھ چکا جو میں نے لکھ دیا، اور یہی لکھنے آیا تھا
میں آپ کے سینوں کی تختی پر جو پیغام لکھ کے جانے لگا ہوں، نہ بھلائیے گا خدا کی قسم، دور بڑا پرفتن ہے، ساتھ دو گے آخری بات پر؟ اب یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، اور آج تک محمد فرحان ناصر مصطفی مرد کلندر کا شاگرد ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، تمہارے آگے فقط اس لیے جوڑ دیے تمہاری نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ چند سالوں تک یہ فتنہ اور سر اٹھائے گا، لوگ کتابیں دکھائیں گے، حوالے دیں گے، یزید جنتی تھا، شہزادہ تھا، آئیں گے تمہارے پاس کہ ان کو روکو، یہ حسین حسین نہ کریں۔ جب کوئی ایسا آئے تو کیا کرنا ہے میں بتا سکتا ہوں، اگر ساتھ دو تو۔ کوئی یزیدی آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ تیار رہنا، کچھ کہنے لگا ہوں۔ وہ آئیں گے، وہ کہیں گے بات سنو، یہ غلط بات تمہیں بتائی گئی ہے، یزید برا نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، یزید جنتی ہے، وہ شہزادہ تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ آپ نے کہنا ہے تو یزید کا، آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ تو یزید کا چاہنے والا ہے؟ آخری لمحے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ تو یزید کا چاہنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں یزید کو مانتا ہوں۔ اب سنیے گا، آپ نے کہنا ہے میں امن والا ہوں۔ کہے گا حسین شہزادہ جنتی، تم نے کہا نہیں میں امن والا ہوں۔ وہ کہے گا پھر بات کیا نہیں مانو گے؟ نہیں تم نے کہنا ہے ایک لمحے کے لیے میں تیری بات مانتا ہوں، اب ایک بات میری بھی مان۔ یزیدی پوچھے گا تیری کیا بات مانو، کیا چاہتا ہے؟ اس سے پوچھنا ہے بس یہ بتا یہ قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوا تھا؟ اگلا نہ ابھی جو جملہ، جو دوائی دینی ہے، جو دیسی نسخہ دینا ہے، یزیدی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ لڑائی نہیں کرنی، آپ نے پوچھنا ہے بس یہ بتا یہ قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوا تھا؟ وہ کہے گا قرآن تو حسین کے نانا پہ نازل ہوا۔ کہے گا آگے بول، تو آپ نے کہنا ہے یہ قرآن نازل ہوا حسین کے نانا پر، بس کوئی جھگڑا نہیں، ہم اس قرآن کو ضامن بنا لیتے ہیں۔ اس قرآن کو تو بھی سر پہ اٹھا لے، میں بھی سر پہ اٹھاتا ہوں، تو سر پہ اٹھا کے دعا کر، تو مرے تو تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، میرا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ ہائے ہائے تو مرے، ہائے حسینیت، ہائے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اس غلامی کو سلامت رکھے۔ بس آخری پیغام سن لو، آپ نے کہنا ہے تو دعا کر، تو اٹھے حشر میں تو یزید کے پیچھے چل رہا ہو، میں حشر میں اٹھوں تو میں حسین کے پیچھے، میں حسین کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، میں حسین کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم حسین کے پیچھے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فرمایا حسین جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے۔ اب آپ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور میں اسی پیغام سے اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہی درخواست کروں گا اپنی نسلوں میں ذکر حسین مٹنے نہیں دینا۔ تمہیں سارا دن بیٹھنا پڑے حسین کا ذکر سننے کے لیے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ بٹھاؤ، اس کو بیٹا سن، یہ سنا، یہ کھڑا ہونا بیٹا علی، کھڑے ہو کرا، یہ سنا نا آپ نے اس بچے کی تقریر سنی ہے نا؟ سنو، اس کا باپ یہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ ابھی شور کوٹ کینٹ سے چلے ہیں، کیسے سکھائی جاتی ہے اولادوں کو محبت، ادھر دیکھو کیسے سکھائی جاتی ہے۔ یہ شور کوٹ کینٹ سے چلا ہے، صبح 7-8 بجے کے ہم چلے ہیں، ادھر آئے ہیں، ابھی ہم نے لاہور جانا ہے، پھر مجھے لاہور چھوڑ کے اس بچے نے واپس شور کوٹ کینٹ جانا ہے، اور یہ صرف اتنی دیر حسین کا ذکر سننے کے لیے آیا تھا۔ جب بیٹھو اس طرح تیار کرو گے نا اولاد کو، پھر یزیدیت جتنی بھی پاورفل ہو جائے، آپ کا بیٹا بھی حر کی طرح کہے گا مروں گا حسین کے لیے، جیوں گا حسین کے لیے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔